لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. طواف کی دعا. طواف بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کے استلام سے شروع کریں. یعنی جب طواف شروع کریں تو یہ نہیں کہ جہاں سے بھی آپ کو لوگ گھومتے ہوئے مل جائیں ادھر ہی شامل ہو کے کہیں میں نے یہیں سے شروع کر لیا اور آپ اپنا وہاں پر اینڈ کریں کہ میں نے یہاں سے شروع کیا تھا اس لیے میرا ختم ہو گیا. نہیں، اس کا ایک پوائنٹ ہے، مخصوص جگہ ہے جہاں سے آپ شروع کریں گے. اور جب شروع کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. طواف کے دوران تلاوت قرآن، تسبیح اور تحلیل اور دعائیں اور اذکار کرتے رہیں. ہر چکر کی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں. آپ خود کچھ مقرر کرنا چاہیں اپنی سہولت کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی چیز بھولے نہیں. اس میں دروشی بھی ہو سکتا ہے، استغفار ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں، دوستوں کے لیے دعائیں، اپنے ہم اور غم اور رنج. لیکن کوشش یہ کریں کہ بس آپ کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن ہو. دائیں بائیں نہ دیکھیں. بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہجوم کی شکل میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، خود بھی نہیں سمجھتے بعض اوقات کیا پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. دل ہی دل میں اپنے رب کو پکاریں اور اپنا براہ راست ڈائریکٹ کنیکشن اپنے رب کے ساتھ رکھیں. دہرائیے بسم اللہ اللہ اکبر. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنے کی دعا. رکن یمانی وہ کونا ہے، خانہ کعبہ چکور ہے نا، تو اس کا وہ کارنر ہے جس کا رخ یمن کی طرف ہے. اس نسبت کی وجہ سے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. رکن کہتے ہیں کارنر. اور حجر اسود تو وہ خاص پتھر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت سے بھیجا تھا. تو وہی پتھر دراصل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس کو اگر چھو سکیں یا دور سے اس کی طرف اشارہ کر دیں، لیکن وہیں سے طواف شروع ہوگا اور وہیں پر اینڈ ہوگا. اور رکن یمانی حجر اسود سے پہلا جو کارنر ہے اس کو کہتے ہیں. تو رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی جو جگہ ہے اس پر یہ دعا پڑھیں گے آپ. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب چکر شروع کریں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے شروع کر لیں. آگے تسبیحات پڑھیں، استغفارات پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جب رکن یمانی کراس کریں تو پھر اس دعا پہ آ جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا کچھ مانگنا چاہیے اور ہمیں نہیں پتا کہ کون کون سی چیز ہمارے لیے تکلیف دہ ہے. تو یہ دعا بہت جامع دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. تو اس لیے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی دونوں چیزیں اپنے رب سے مانگیں. دنیا کی بھلائی میں کیا کچھ آتا ہے بتائیے؟ جب آپ یہ کہیں گے کہ اے رب مجھے دنیا کی بھلائی نصیب فرما، تو کیا مانگیں گے؟ آپ کے دل میں کون سی بھلائی ہوگی؟ مال، اولاد، تقوی، سکون، حلال رزق، صحت و عافیت، جو بھی آپ خیر و بھلائی مانگ سکتے ہیں، جو جو آپ کے دل میں وہ آپ نیت کر لیں. لیکن نیکی کی توفیق اصل بھلائی ہے کہ انسان کو کوئی نیک کام کرنا نصیب ہو جائے، اس کی توفیق ہو جائے. کیا ہمیں بہت سے نیک کاموں کا پتہ نہیں ہوتا؟ پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ نیکی کا کام ہے، کام سامنے بھی ہوتا ہے، ہم نہیں کرتے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ توفیق نہیں. بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، عمل کوئی نہیں، کیونکہ توفیق نہیں. تو توفیق کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر اللہ کی رحمت سے ایک قوت آ جائے، آپ کے لیے رستہ آسان ہو جائے اور آپ وہ کر چکے جو کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا حاصل کر پائیں. پھر اس وجہ سے یعنی وہ جو رکاوٹ ہے نیکی کے رستے کی وہ دور ہو جائے. بعض اوقات نیکی ہاتھ کی ریچھ پر ہوتی ہے کہ میں یہ پانی اٹھا کر کسی کو پلا دوں، لیکن میں کیا سوچتی ہوں؟ وائی می، میں ہی کیوں پلاؤں؟ وہ خود نہیں پی سکتا. بالکل پی سکتے، لیکن اگر آپ آفر کرتے پانی پیئیں گے، پانی پی لیں. اس میں اور اس سوچ میں کیا فرق ہے؟ Who cares؟
وائی می؟ ہے فرق؟ ہے فرق. تو یہ جو نیکی کا خیال دل میں آنا نا، یہ اللہ ڈالتا ہے، اور پھر اس خیال کے بعد اس کو کر لینا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو یہ توفیق اللہ سے مانگے. تو جب بھی کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو حسنہ نیکی کو بھی کہتے ہیں. بھلائی تو مانا نیکی اٹ سیلف از حسنہ. ان الحسنات یذہبن السیئات. تو پھر کیا مانگ رہے ہیں اصل میں آپ؟ مال و دولت اپنی جگہ، لیکن اصل میں حسنہ کیا ہے؟ نیکی کی توفیق. نیکی کرنے کی توفیق دے دے، موقع دے دے، اور کچھ کروا لے ہم سے، جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یا اللہ ہم سے کچھ کروا لے، کوئی کام لے لے. وفی الآخرۃ حسنہ، سیم چیز آخرت میں مانگی جا رہی. اب آپ کہیں گے کہ وہاں بھی اولاد مل جائے، مال مل جائے، سب. یہ جو حسنہ ہم نے کی ہے یہ ضائع نہ ہو، یہ کل ہم کو قیامت کے دن جزا کی شکل میں مل جائے. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی. اسی طرح نیکی کا بدلہ ویسی نیکی. آپ جو دنیا میں کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. وہ سٹوری آپ نے سنی ہوگی نا کہ ایک کانٹریکٹر تھا، وہ گھر بنواتا تھا، تو اس نے جس کو ہائر کیا ہو تو اس کو کہا کہ ایک آخری گھر میرے لیے بنا دو. تو اس نے کہا بس اب اتنے اچھے بنائے، ایک چلو اب جان چھوڑاؤں جلدی سے. تو جو آخری اس نے بنا اس نے کہا یہ تمہارے لیے. تو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں شادی کسی کے لیے کر رہے ہیں، کسی پہ احسان کر رہے ہیں. میں اس کے ساتھ نیکی کر رہی تو اس پر احسان ہے میرا، اب جان چھوٹے میری. نو، یہ اس پہ نہیں، میں اپنے آپ پہ کر رہی ہوں. یہ جو میں کسی کو کر کے دے رہی ہوں نا، یہ دراصل میں اپنے آپ کو کر کے دے رہی ہوں. تو جیسی حسنہ یہاں ہوگی، جیسی توفیق اور پھر نیکی کر چکیں گے یہاں، ویسا ہی بدلہ اور جزا کل پائیں گے. وہ جو کسی کے لیے گھر بنا رہے ہیں دراصل وہ آپ کا اپنا ہے. کسی کو جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ دراصل آپ نے خود کھانا کل. کسی کو آپ کچھ دے رہے ہیں تو دراصل وہ آپ کو خود ملنے والا ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. خوبصورت چیز سامنے آئے، اچھی چیز سامنے آئے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ہم میں ہمت طاقت نہیں کہ ہم عذاب سہ سکیں. آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں کچھ لوگ صرف اتنے عذاب میں ہوں گے کہ ان کے پاؤں کے جوتے کے تسمے صرف آگ کے ہوں گے، نتھنگ ایلس. اور صرف ان تسموں کی وجہ سے دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. آج صبح میں حدیث پڑھی تھی اللؤلؤ والمرجان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں فرمایا کہ میری وجہ سے وہ جہنم کے اوپر والے حصے میں ہوں گے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ بالدرک الاسفل من النار ہوتے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا بھی آپ کو کوئی گرم چیز لگ جاتی ہے نا تو کئی دن ہاتھ جلتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم نیکی کی توفیق مانگے، نیکی کی اچھی جزا مانگے، وہاں ہم آگ سے بھی بچیں. کیونکہ کامیابی کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. اس سے پہلے کی کامیابیاں بس سب ایسے ہی ہیں. اصل کامیابی وہ کامیابی ہے. تو جب آپ وہاں جائیں تو خاص طور پر اس کی دعا مانگیں، کیونکہ اس آیت سے پہلی آیت میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت مانگتا ہی نہیں، صرف دنیا مانگتا ہے. بہت سے لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں صرف دنیا کی نیت کر کے، یا لوگ بھی جو اپنی دعائیں بتاتے ہیں وہ صرف دنیا کی بتاتے ہیں. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ وہاں پر میں آپ کے لیے کیا خاص دعا کروں، کبھی آخرت کی بات بھی کریں، کیونکہ وہ پائیدار ہے. ہمیں ہر وقت دنیا کے غم کیوں لگے رہتے ہیں؟ کیونکہ آخرت کا غم بھولا ہوا ہے. جس دن وہ غم لگ جائے گا یہ غم ہلکے ہو جائیں گے، یہ پریشانیاں چھوٹی لگیں گی، کیونکہ یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں. دہرائیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار.